جتنی تکلیفیں آتی، پریشانیاں آتی، مصیبتیں آتی، آپ کی سیرت پاک کو غور سے پڑھیے، یہ آپ کو ضرور ملے گا کہ اولاد گئی تو جاتی رہی، جیل ملی تو ہو گئی، بادشاہوں کی طرف سے مصیبتیں آئیں، تکلیفیں، آپ نے سارا کچھ برداشت کیا، مگر حضور کے دین کا پیغام پہنچانا کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کا یہ ماہانہ بابرکت 11ویں شب کا پروگرام جو کہ منسوب ہے امام ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور شیخ احمد فاروقی سرہندی المعروف حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ آج کا پروگرام جو ہے وہ منسوب ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اور تاریخ بر صغیر پاک و ہند میں آپ کی شخصیت جو ہے یہ ایسے ہے جیسے کہ اندھیرے میں ایک سورج روشن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظیم شخصیت ہے اور اتنا عظیم آپ کا مقام اور کردار ہے کہ اس عظیم کردار کی بنا پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اپنے دین کی جو خدمت لی، اس خدمت کی بنا پر آپ کو تاریخ اسلام میں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مجدد الفسانی۔ الف کہتے ہیں 1000 کو،
الف کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں نا ایتھوسن، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الف. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الف. اور ثانی کا معنی دوسرا. ثانی کا کیا معنی؟ دوسرا. آپ کا اصل نامی اسم گرامی ہے احمد. کیا اسم گرامی آپ کا؟ احمد. فاروقی آپ کہلاتے اس وجہ سے کہ آپ امیر المومنین، امام المتقین، مراد رسول، خلیفہ راشد حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد کریمہ سے ہیں، اس لیے آپ کو فاروقی کہتے ہیں. اور سرہند جو ہے، سرہند یہ ہندوستان میں، انڈیا میں یہ ایک شہر کا نام ہے. اس وجہ سے آپ اپنے شہر کی نسبت سے آپ سرہندی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ سرہندی. یعنی احمد آپ کا نام ہے، فاروقی جو آپ کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے وہ آپ کے نسب کی پہچان ہے. اور سرہندی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سرہند شریف میں ہی پیدا ہوئے اور سرہند شریف میں ہی آپ کا وصال بھی ہوا. یہ آپ کا اسم گرامی ہے. مگر آپ کا لقب، جس لقب سے آپ تاریخ اسلام میں مشہور اور معروف ہوئے، وہ لقب آپ کا مجدد الفسانی ہے. بولیے سبحان اللہ. لقب کیا آپ کا؟ مجدد الفسانی. آپ کا جو تاریخ پیدائش کا سال ہے وہ ہے ہجری 971. ہجری 971 971 یہ آپ کا پیدائش مبارک کا سال ہے. اور جو آپ کا وصال کا سال ہے وہ ہے ہجری 1034. 1034 1034. اس اعتبار سے کم و بیش آپ کو 400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے. چونکہ اسلامی تاریخ کا جو 1000 سال تھا، اس 1000 میں یعنی جو پہلا 1000 سال ہوا، ابھی تو اس کے اوپر ہوئے 400 سال مزید ہوئے. ابھی اگلے دن جس سال کا آغاز ہوا وہ کون سا تھا؟ 1442. اب جب 1000 سال تاریخ اسلام کا گزرا تو آپ کی شخصیت اسلام کی تاریخ میں اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ آپ کو تاریخ میں مجدد الفسانی کہا گیا کہ اسلام کی پہلی 1000 سالہ تاریخ میں بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو 1000 سال کے پہلے سرے پر جس شخصیت کو مجدد مانا گیا وہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور 1000 سال کے آخری سرے پر جس شخصیت کو مجدد مانا گیا اور تاریخ میں اتنی بڑی کسی شخص کو یہ لقب نہ دیا جا سکا، وہ مجدد جو 1000 سال میں دوسرے مجدد کہلائے وہ حضرت مجدد الفسانی ہے. سبحان اللہ. اس کے آپ کو مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ پہلے 1000 سال کا جو دوسرا مجدد ہوا، پہلے سرے پر مجدد کون کہلائے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ. اور 1000 سال کے آخری سرے پر مجدد یہ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی المعروف حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے 29 یا 28 سفر 29 یا 28 سفر جو ہے یہ آپ کا یوم وصال ہے. سو اس اعتبار سے چونکہ سفر کا مہینہ جا رہا تھا تو میں نے خیال کیا کہ چند کلمات آپ کی بارگاہ عالی میں جو ہے وہ نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کیے جائیں. روحانی اعتبار سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ آپ کے اس لفظ اور اس لقب مجدد کی وجہ سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں گزشتہ 400 سال سے اس نسبت کو تازہ رکھنے کے لیے
لوگ جو ہیں اپنے نام کے ساتھ نقشبندی اور مجددی بھی لکھتے ہیں. کیا؟ نقشبندی اور مجددی لکھتے ہیں. یہ مجددی جو ہے یہ حضرت مجدد پاک سے نسبت کی وجہ سے، حضرت مجدد پاک سے یہ سلسلہ یہ نقشبندیہ میں آپ نے بعض کا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لکھا ہوا دیکھا ہوگا اشتہارات وغیرہ پر. بعض علماء اپنے ناموں کے ساتھ نقشبندی مجددی لکھتے ہیں. وہ جو مجددی لکھا جاتا ہے یہ بھی حضرت مجدد پاک سے نسبت کی وجہ سے. ان یہاں کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں کہ جن کا نام اس میں گرامی 400 سال سے بحمد اللہ تعالی چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلے گا انشاءاللہ. قیامت تک چلے گا. اس کی وجہ آپ کا ایک اپنا جو ہے وہ آپ نے خود ایک مقام پر حضور مجدد پاک نے ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ، یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. کبھی آپ سنیں اس ذوق کے اندر آگے جس میں سنانا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر عالم روحانیت کی جو چیزیں میرے سامنے منکشف کی اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے ظاہر فرمائی اور اللہ کریم نے جو انکشاف اور جو کشف مجھے عطا فرمایا اور جو روحانیت کے علوم کے دروازے مجھ پر کھولے، حضور مجدد پاک فرماتے ہیں مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جو راستے روحانیت کے ہم نے تجھ پر کھولے ہیں قیامت تک حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک وہ دروازے اور کسی پر نہیں کھولے جائیں گے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کے سفر کے اندر جو منزلیں مجھے عطا فرمائی، جو اپنا قرب مجھے عطا فرمایا اور روحانیت کے جو رستے میرے اوپر واضح ہوئے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیوزات میں نے حاصل کیے اور دین کے باطن کو جیسے میں نے جانا، امام مہدی علیہ السلام تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوگا جس کو اللہ روحانیت کے رستے عطا فرمائے. اس لیول کی شخصیت اور اس لیول کی ذات پاک ہے حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی. آپ کی جو معروف کتب ہیں، معروف کتابیں ہیں جو آپ کی، ان میں سب سے معروف جو کتاب ہے اس کو کہا جاتا ہے مکتوبات شریف. کیا کہتے ہیں اسے؟ مکتوبات شریف. سارے بڑی کیا کہتے ہیں؟ مکتوبات شریف. مکتوبات سے مراد ہے آپ کے لکھے ہوئے خط. آپ کے لکھے ہوئے مکتوب جو ہے وہ خط کو کہتے ہیں، لیٹر کو کہتے ہیں، بریو کو کہتے ہیں. مکتوبات فلیٹ حال ہے مکتوب کی، اور مکتوب کہتے ہیں بریو کو. اور بریو کا فلیٹ حال کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نوشک میں نارویجن بریو کا فلیٹ حال کیا ہوتا ہے؟ فلیٹ حال بھی بریو ہی ہوتا ہے میرے خیال. یعنی مکتوبات کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی حیات مقدسہ میں جو خطوط لکھے، جو اپنے لیٹرز لکھے، چونکہ یہ ریکارڈنگز کا تو دور نہ تھا. اس دور میں جو سب سے بہترین طریقہ تبلیغ تھا جس کو آپ نے استعمال فرمایا اور اختیار کیا وہ تھا لکھنا. اور آپ اپنے جو آپ سے فیض یاب ہوتے تھے، آپ کے تلامذہ، شاگرد، مریدین، ان کو بھی اور دیگر علماء جو آپ کی خدمت میں دین کو سیکھنے کے لیے سوالات بھیجتے ان کو بھی آپ خط لکھ کے تو مسائل کو واضح فرماتے. آپ کی حیات مقدسہ میں ہی وہ خطوط جمع بھی ہوئے. ان میں وہ سینکڑوں کی تعداد میں خطوط ہیں آپ کے. ان کے اندر آپ نے جو دین کے مسائل ارشاد فرمائے، جو دین کے عقائد ارشاد فرمائے، جو آپ اس کے اندر روحانیت کے، تصوف کے، سلوک کے نکات ارشاد فرمائے، جو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائیں جو وہ آپ اس کے اندر ارشاد فرمائیں. آپ کی دیگر کتب بھی ہیں، مگر سب سے بڑھ کر جس چیز کو مقبولیت نصیب ہوئی اور جو چیز آپ کی پہچان بنی وہ مکتوبات شریف ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ مکتوبات شریف ہیں. فارسی زبان کے اندر آپ نے لکھی. اس دور میں فارسی زبانی ہمارے اس خطے کی جو تھی وہ نیشنل سپروک تھی. اس کے اندر آپ نے لکھی اور ان کے کئی تراجم اور کئی اردو کے اندر بھی ان کی شرح جو ہیں، شروح جو ہیں وہ موجود ہیں.
حضور مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور آپ کا مقام سنیے. آپ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بھی اطلاع دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے اور جو کچھ میں نے لکھوایا ہے، جو کچھ لکھا ہے اور جو لکھوایا ہے، فرمایا ہم نے جو کچھ لکھا ہے لکھوایا، اس لیے میں نے شروع میں کیا کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک آپ کے کام کو انشاءاللہ قیامت تک باقی رکھے گا. اس لیے ایک مقام پر آپ نے خود فرمایا جو کچھ ہم نے لکھا اور لکھوایا ہے، ہمیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل سے اطلاع دی گئی ہے کہ تمہارا لکھا اور لکھوایا ہوا جو کچھ ہے یہ قرب قیامت میں جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے ان کی خدمت میں یہ پیش بھی کیا جائے گا اور وہ اس کو قبولیت کی سند بھی عطا فرمائیں گے. یہ ہمارے شیخ احمد نے جو لکھا تھا ہزاروں سال پہلے سے ہی لکھا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کرم ہیں آپ کے اوپر، وہ رحمتیں ہیں آپ کے اوپر، وہ مہربانیاں ہیں آپ کے اوپر کہ جس نے آپ کو اپنے زمانہ میں بھی اور تا قیامت اولیاء میں آپ کو سرتاج الاولیاء بنا دیا ہے. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب پیدا ہوئے، شوال کا مہینہ تھا، غالباً 14 تاریخ تھی شوال کی، 14 شوال سن 971 کو آپ پیدا ہوئے. جمعۃ المبارک کا دن تھا. کون سا دن؟ جمعۃ المبارک کا. آپ ابھی پیدا نہیں تھے ہوئے کہ آپ کے والد گرامی نے خواب دیکھا. انہوں نے خواب دیکھا کہ دنیا میں بہت اندھیرا ہے، نرک ہے، اور اس نرک کے اندر جنگلی درندے اور جنگلی جانور جو ہے وہ لوگوں کو کھا رہے ہیں. اس طرح کا آپ نے خواب دیکھا. اور پھر دیکھا کہ اس اندھیرے کے اندر، اس نرک کے اندر، اس ڈارکنیس میں آپ کے سینے اقدس سے ایک نور نکلا اور وہ نور ایک تخت بن کے تو آپ کے سامنے ظاہر ہوا، اور اس تخت پر آپ نے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے دیکھے. ان بزرگوں کی وجہ سے وہ ظلم اور ظالم جو ہیں ان کا خاتمہ ہو گیا. یہ آپ نے منظر خواب میں دیکھا. صبح اٹھ گئی تو جا کے اپنے پیر و مرشد سے، آپ کے والد گرامی کے اس میں گرامی ہے حضرت مولانا عبد الاحد، حضرت مولانا عبد الاحد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے والد گرامی کا. وہ اٹھے تو جا کے اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جا کے اپنے خواب کا واقعہ سنایا. جب خواب کا واقعہ سنایا تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ گھبرانے والا یا پریشانی والا خواب نہیں ہے، اللہ قریب ان قریب آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس بیٹے کے فیض سے اس دنیا سے بد عقیدگی کا اور بدعتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ وہ مسلسل بشارات تھیں جو آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے تھی. یہ تو آپ کے والد گرامی کا خواب ہے. کتب کے اندر حضور امام الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاویاس، حضور سیدنا شہنشاہ بغداد، حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی ایک مکاشفہ جو ہے وہ بھی کتب کے اندر آپ کے حوالے سے موجود ہے. اور حضور غوث پاک میں اور حضور مجدد پاک میں کم و بیش 500 سال کا فاصلہ ہے. یعنی حضور غوث پاک آپ سے 500 سال پہلے ہوئے. کتنے سال پہلے ہوئے؟ 500 سال پہلے ہوئے، 5 صدیاں پہلے ہوئے. آپ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ایک دن جنگل کے اندر جو تھے وہ حالت مراقبہ میں تھے. حالت مراقبہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک نور کسی جگہ سے بلند ہوا، اور ایسا نور بلند ہوا، ایسا نور بلند ہوا کہ اس نے ساری روئے زمین کو اپنے نور سے روشن کر دیا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک نے التجا کی رب کریم کی بارگاہ کہ یہ نور کون سا ہے جو جس کی میں نے زیارت کی، جس کو میں نے دیکھا. آپ کو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ نور اس بندے کا ہے جس کو ہم آپ سے 500 سال کے بعد پیدا کریں گے. اور اس وقت دنیا جہالت میں، کم علمی میں، بد عقیدگی میں، ظلم میں
اس طرح گرفتار ہوگی کہ اس شخص کی جد و جہد سے، اس کی محنت سے، اس کی کاوش سے، اس کی سٹرگل سے اور اس کے نور کے فیض سے ساری دنیا جو ہے وہ اس دور میں سیراب کی جائے گی۔ یہ اس بندے کا نور ہے جو آپ کو دکھایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جب حضرت مجدد پاک کی عظیم یہ شان دیکھی تو آپ نے اپنے صاحبزادہ صاحب کو، اپنے بیٹے کو، حضرت صاحبزادہ سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور غوث پاک کے بیٹے، ان کو آپ نے ایک خرقہ اور جبہ عطا فرمایا، آپ نے ایک جبہ عطا فرمایا، آپ نے ایک لباس عطا فرمایا، آپ نے خرقہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ خرقہ جو ہے یہ میری نسل کے اندر چلے، حتیٰ کہ فرمایا ہندوستان میں شیخ احمد کا ظہور ہوگا اس کو میرا یہ خرقہ عطا فرمایا۔ یعنی 5 صدیاں پہلے آپ کے لیے گفٹ بھی چلے، اس شان کے مالک حضور مجدد، حتیٰ کہ حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب دور آیا تو حضور غوث پاک کی اولاد میں ایک سید تھے، صاحبزادہ سید، ان کا نام تھا سکندر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا دور اور حضور مجدد پاک کا دور تھا۔ وہ نسل در نسل آپ کی اولاد میں وہ آپ کا خرقہ اور جبہ چلا، حتیٰ کہ حضرت سید سکندر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دست مبارک سے حضور مجدد پاک کو وہ عطا بھی ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک ایسے عظیم بزرگ تھے، ایک ایسی عظیم شان کے مالک بزرگ ہوئے کہ جن کی پیدائش سے کئی 100 سال پہلے بھی اولیاء کو دکھایا گیا کہ ایک مرد کلندر ہم ایسا بھی پیدا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں بڑی جد و جہد فرمائی اور بچپن سے ہی آپ کو جو اشتیاق تھا دین کا، آپ انتہائی بچپن میں تھے جب آپ نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں، اور میرے تو خیال میں ان پہلوؤں پر بھی باقاعدہ ایک سیریل ہونی چاہیے تاکہ آپ اس چیز کو جان سکیں کہ حضرت مجدد پاک کی شخصیت کیا تھی۔ ہندوستان کے علاقے میں یہ جو مغل شہنشاہوں کی ایک حکومت چلی، مغل امپائر کو تو آپ نے سنا ہوگا نا، مغل امپائر جو تھی، مغل شہنشاہوں کی، بادشاہوں کی جو حکومت تھی، اس میں جو جلال الدین اکبر تھا، جلال الدین اکبر، اس کا دور اور اس کے بیٹے شاہ جہانگیر جو تھا، جہانگیر کا دور، یہ دونوں ادوار جو ہیں یہ حضور مجدد پاک نے دیکھے۔ اور جلال الدین اکبر کے دور میں کہ جس کو پھر بعد میں میڈیا میں اور بقیہ سب نے مل جل کے اس کو بڑی کوشش کی کہ اس کو جو ہے وہ مغل اعظم کہا جائے۔ آپ نے کبھی یہ نام سنا ہوگا، کبھی مغل اعظم، کبھی اکبر اعظم، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اس کو اکبر اعظم کی بجائے اس کو بہتر تھا فاسق اعظم کہنا چاہیے تھا۔ یعنی اتنا فاسق آدمی تھا جو دین سے جتنے دور ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے پھر ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اگلی نسلوں میں پہنچایا جاتا ہے کہ وہ بڑا عالی شان ایک حکمران گزرا ہے۔ وہ اکبر جو تھا وہ اس قدر دین سے دور تھا، اس قدر لبرل ہو چکا تھا کہ اس شخص نے دین کی بنیادوں کو اپنی بادشاہت میں ہلا کے رکھ دیا اور بنیادی جو تھا اس کا جو تھا آئیڈیالوجی اس کی کیا تھی؟ آئیڈیالوجی یہ تھی کہ سارے مذاہب کو ملا کے ایک ہی مذہب بنا دیا جائے۔ یہ آئیڈیالوجی تھی جو اس دور میں بھی بڑی خوب پرورش پا رہی ہے۔ اس دور کو بھی کسی مجدد درفیسانی کی ضرورت ہے۔ آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ہندوستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، فلاں مذہب بھی رہتے ہیں، فلاں مذہب بھی رہتے ہیں، ان سب کو ملا کے ایک ہی مذہب بنا دیا جائے۔ حتیٰ کہ وہ کرتا کیا تھا، جلال الدین اکبر خود وہ کرتا یہ تھا کہ وہ خود اپنے ماتھے پہ تلک لگا کے تو ہندوؤں کے جو تھے مندر ان میں بھی چلا جایا کرتا تھا، ہے نا؟ ہمارے بھی سیاستدان یہ بھی کہتے ہیں نہ ہولی جائے، نہ ہولی مس ہو، نہ دیوالی مس ہو۔ بھئی اقلیتوں کے حقوق اپنی جگہ، اسلام میں حق سے مراد کیا ہے کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے،
اسلامی اسٹیٹ میں جو غیر مسلم اقلیتیں رہتی ہیں ان کی جان اور مال کی حفاظت یہ اس اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کے مذہب کو پرموٹ کرنا جا کر یہ دین کے ساتھ غداری ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دین کے ساتھ، یہ اپنے دین کے ساتھ، یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے۔ وہ بھی ایسے کرتا تھا، کبھی کسی جگہ پہ جانا، کبھی کسی جگہ پہ جانا، پھر خود جو تھے وہ تلک وغیرہ لگا لگو کر سارے کام شام جو ہے وہ کر لیا کرتا تھا معذرت۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا کہ ہندوستان میں جو تھا وہ گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگ گئی، گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگ گئی، حالانکہ یہ بظاہر مسلمان حکمران تھے۔ حتیٰ کہ اس نے ایک انٹروڈیوس کروا دیا دین کے نام پر ایک فکر جس کو یہ خود دین الہی کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ اونچی آواز سے بولیے، دین الہی، سارے بولیے، دین الہی۔ اس کو اس نے نام رکھا، دین الہی نام رکھا، اور اس کے اندر یہ سارا مکس اپ اس نے کیا ہوا تھا۔ اس دین الہی کو پرموٹ کیا تھا اکبر نے بڑا زیادہ، اور جو عالم دین درست طریقے پر مسائل بتانے والے اور درست طریقے پر اسلام کی تبلیغ کرنے والے، ان علماء کو یا تو قتل کروا دیا جاتا، شہید کروا دیا جاتا، یا اپنی مرضی کے فتوے جو ہیں وہ لینے کے لیے ان کے اوپر پریشر اور دباؤ ڈالا جاتا۔ حتیٰ کہ اس دور کے بڑے بڑے اجل علماء، اولیاء، ائمہ جو تھے وہ یہاں سے ہجرت کر کے دور علاقوں کی طرف چلے گئے۔ یعنی اکبر کا پریشر اتنا زیادہ تھا، اس کی مینجمنٹ کا، اس کی استیرے کا، کہ وہ عالمی اسلام کو وہ ہندوستان سے چھوڑ کے دور دور علاقوں میں جہاں پہ حکومت کا کنٹرول قدرے کم ہوتا تھا ان علاقوں کی طرف نکل کے لوگ ہجرت کر گئے۔ اب اتنے ظلم کے اس دور میں اللہ کریم نے جس بندے کو استقامت عطا فرمائی اس کا نام مجدد الفسانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے محنت کی، برق کیا، لوگوں کو سمجھایا، خط لکھ لکھ کر سمجھایا، لوگوں کے پاس جا جا کے سمجھایا، ان کو بلا بلا کے سمجھایا، حتیٰ کہ وہ بھی وقت آیا کہ جب ایک طرف جلال الدین اکبر تھا ایک ہی میدان میں، آپ نے اس جعلی اور مصنوعی دین جس کا نام اس نے دین الہی رکھا ہوا تھا اس کا پیامبر بن کے اور اس کا نمائندہ بن کے، اس کو ریپریزنٹ کرنے والا بن کے ایک طرف جلال الدین اکبر کھڑا تھا، اور اس میدان میں اس کر و فر والی بادشاہت کے سامنے اگر کوئی شخص چند فقیروں اور درویشوں کے ساتھ موجود تھا اس کے مقابلے کے لیے تو اس شخصیت کا نام مجدد الفسانی تھا۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کا کوئی بندہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ کچھ لوگوں نے مصلحت کی راہ اپنا لی، کچھ لوگوں نے کہا ہم یہ فقیر درویش لوگ ہیں، ہمیں کیا لگے، حکومتیں جو مرضی کرتی پھریں۔ آج کل بھی ہوتا ہے نا ایسا، بولیے ہوتا ہے کہ اب تو لوگ سٹیٹمنٹیں نہیں دیتے، چھوڑو جو حکومت کی مرضی جیسے مرضی کرتی، کیوں پتہ ہوتا ہے بولیں گے تو جیل ہو سکتی ہے، ایف آئی آر ہو سکتی ہے، پرچے کٹتے ہیں، دہشت گردی کے پرچے ہو جاتے ہیں۔ آج کل یہی ماحول صدیوں سے چلا ہوا ہے، یہ بھی آج کا کوئی نیا ماحول نہیں ہے، یہ بھی صدیوں سے چلا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے جلال الدین اکبر کا میدان میں کھڑے ہو کے مقابلہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد سے حضور مجدد پاک کی مدد کی، سبحان اللہ۔ اور اس میدان میں جلال الدین اکبر ناکام ہوا، اور حضور مجدد پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا بیٹا جو ہے جہانگیر وہ تخت نشین ہوا۔ یہ جلال الدین اکبر جو تھا یہ اس درجہ حد سے گزر گیا ہوا تھا کہ اس شخص نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا۔ یہ جہانگیر جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، اس کا بیٹا۔ مگر جہانگیر کے دور آنے تک حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشن اور آپ کا ورک اور آپ کی محنت اتنی زیادہ پھیل چکی ہوئی تھی
کہ جہانگیر کی فوج کے لوگ جو ہیں وہ حضور مجدد پاک کے مرید ہو چکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. فوج کی اس کی میں کام کرتے تھے، مرید حضور مجدد پاک کے تھے. اس کو اندازہ نہیں تھا. اس نے حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور لوگوں نے یہ کہا کہ شیخ احمد جو ہے یہ اس کو آپ بلا کے دیکھ لیجئے، یہ حکومت کا جو ہے وہ بڑا مخالف ہے، اور اتنا مخالف ہے کہ سارے لوگ جب دربار میں آتے ہیں تو آپ کو سجدہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا یہ آئے گا تو سجدہ بھی نہیں کرے گا. حضور مجدد پاک اس نے بلا لیا. جتنے بھی مخالفین ہوتے ہیں نا، ساتھ مشیر وغیرہ آپ کو پتا ہے، وہ وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس نے بلا لیا. آپ دربار میں تشریف لے آئے. جب تشریف لائے تو آپ کے لیے ایک چھوٹا دروازہ خاص طور پہ، ایک روایت میں ہے کہ ایک کتاب میں خاص طور پہ وہ چھوٹا دروازہ بنایا گیا اس لیے کہ آپ کو مجبوراً ساتھ کو پہلے اندر داخل کرنا پڑے. مجدد پاک تشریف لائے، آپ نے دیکھا، ماحول سارے کا جائزہ لیا. آپ اس دروازے سے داخل ایسے ہوئے، آپ نے دستے مبارک دروازے کے اوپر رکھے اور اپنے پاؤں دروازے میں پہلے داخل کیے. سبحان اللہ. اور پاؤں پہلے داخل کر کے سینے کو آخر میں داخل کر سیدھے بالکل اس کے سامنے جا کے آپ تشریف فرماؤ گے. مجھ سے کہا اے شیخ احمد تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سارا دربار جو بھی دربار میں آتے، یہ دربار کا پروٹوکول ہے کہ جو بھی دربار میں آتے وہ سجدہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا کتنے نادان ہو، میں ایک انسان ہو کے دوسرے انسان کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، میں تمہیں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں اس کو سجدہ کروں گا جو مجھے بنانے والا ہے. مجھے بنانے والا تھوڑا ہی، میں تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں. بہرحال کئی ایسے واقعات ہیں جن کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اتنا میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو جہانگیر تھا اس نے حضور مجدد پاک کو جیل میں قید بھی کروایا. 2 یا 3 سال آپ نے قید کاٹی، اور دوران قید جب آپ قید تھے جیل کے اندر فنکشن میں تھے، دوران قید آپ کا جو گھر مبارک تھا، ایک باغ وغیرہ تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. آپ کی اولاد کو بڑی تکلیفیں دیں. ایک دفعہ کوئی بیماری آ گئی، بیماری سرحد کے علاقے میں جہاں پر رہتے تھے طاعون کی بیماری آ گئی. اس بیماری میں تھوڑے دنوں میں آپ کے 4 بچے جو تھے وہ فوت ہو گئے. 3 بیٹے اور 1 صاحبزادی صاحبہ جو تھی ان کا وصال ہو گیا. صبر و استقامت کسی نے سیکھنی ہو تو حضور کی امت کے اولیاء سے سیکھیں. صحابہ اہل بیت کا تو مقام ہی بڑا اونچا. چند دنوں میں 4 بچے آپ کے جو تھے اس بیماری میں ان کی وجہ سے جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے. ان میں 25 سال کا بیٹا بھی تھا، ان میں چند سال کا بیٹا بھی تھا، 1 صاحبزادی صاحبہ بھی تھی. 4 بچوں کا مین گام جو تھا وہ وصال ہو گیا. جیل کے اندر چلے گئے، پیچھے سے مکانات وغیرہ کو انہوں نے گرا دیا. اور حضور مجدد پاک کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ جیل میں آپ جتنی دیر رہے، آپ کی سیرت پاک کا یہ بڑا عجیب پہلو ہے کہ جو بھی مصائب ہے، جو بھی آلام ہے، جو بھی تکلیفیں ہیں، اس کسی بھی تکلیف مصیبت کی وجہ سے حضور غوث پاک کی تبلیغی کاوشیں ان میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی فرق نہیں آتا تھا. اتنی استقامت کے ساتھ حضور کے دین کا پیغام پہنچا. جتنی تکلیفیں آتی، پریشانیاں آتی، مصیبتیں آتی، آپ کی سیرت پاک کو غور سے پڑھیے، یہ آپ کو ضرور ملے گا کہ اولاد گئی تو جاتی رہی، جیل ملی تو ہو گئی، بادشاہوں کی طرف سے مصیبتیں آئیں، تکلیفیں، آپ نے سارا کچھ برداشت کیا، مگر حضور کے دین کا پیغام پہنچانا کبھی بھی نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. جیل میں جو تشریف فرما رہے تو جیل میں جتنے بھی ارد گرد 2 سالوں میں اس جیل میں جتنے غیر مسلم قیدی موجود تھے ان میں سے اکثر حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یعنی کاوش تبلیغی کبھی بھی آپ نہیں تھے چھوڑتے، ہر صورت میں تبلیغ فرماتے تھے. حتیٰ کہ جہانگیر کو ایک بڑی سخت بیماری لگ گئی. اس کو بشارت ہوئی کہ تمہاری بیماری ٹھیک تب ہو سکتی ہے جب شیخ احمد فاروقی سرہندی تمہارے لیے دعا کریں، ورنہ تم ٹھیک. جہانگیر کا بیٹا وہ آپ کا بڑا عقیدت مند تھا،
لاہور کے گورنر اس تو کیا کے بڑے عقیدت مند تھے، شیخ فرید ان کا نام آیا۔ جہانگیر کی فوج کے اعلیٰ افسران آپ کے مریدین میں شامل تھے۔ خیر، جہانگیر نے آپ کو جیل میں پیغام بھیجا اور کہا کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی سزا جو وہ ختم کی جاتی ہے تو آپ کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے۔ جب جیل سے رہائی کا آپ نے پیغام سنا تو آپ نے جواباً وہی ارشاد فرمایا جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو جیل تو باہر جانا ہی کوئی نہیں، تو مجھے رہا کرنے والا ہے کون ہے؟ آپ نے رہا ہونے سے انکار کر دیا۔ فرمایا رہا ہوں گا مگر میری کچھ شرائط ہیں، میری شرائط پوری ہوں گی تو میں رہائی پسند کرتا ہوں۔ بڑی سبحان اللہ۔ سوکھا کام ہے۔ اسی جڑے نا اس دور مسلمان اسی تے ہوں تے چلو لنگر ونڈن دی باری آ گئی ہے نا، بہ کے کھاندے بھی تو تمہیں پتہ نہیں۔ انسان کتنی بات پہ بھی اشتہار میں آ جاتا ہے کہ اس کے سالن میں زیادہ گوشت چلا گیا، میرے سالن میں کوئی نہیں آیا۔ جی یعنی کتنی باتوں پر بھی جو بندے اشتہار میں آ جائیں ان کو اس بات پہ تو اتنا سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ آسمان تک آواز جائے۔ اخلاق کی بلندی تو دیکھیے، جیل میں ہو قید بھی قید بامشقت ہے، پیچھے سے حوال نہیں پتہ چل رہا، کار بھی لوٹ لیا ہونا۔ حالت یہ ہے کہ بادشاہ کا پیغام آتا ہے جو حکمران ہے وقت کا کہ میں آپ کو رہا کرتا ہوں۔ مجدد پاک فرماتے ہیں میرا رہا ہونے کا پروگرام ہی کوئی نہیں، میں رہا ہوں گا مگر مشروط طور پر، میری کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری کرو تو میں رہائی کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی اپنی شرطیں لکھ کے بھیج دیجیے۔ ان شرائط میں سے جو شرطیں تھیں وہ آپ سنیے تو آپ کو پتہ چلے کہ مجدد پاک کیوں کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا شرط میری یہ ہے کہ تمہارے اور تمہارے باپ کے دور میں ہندوستان کے علاقے میں جو مسجدیں تم لوگوں نے غیر مسلموں کے کہنے پہ بند کی ہیں یا شہید کی ہیں، ان مسجدوں کو سرکاری خرچ پہ دوبارہ بنانے کا وعدہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تم نے دین کے مراکز بند کر دی، تم نے جامعات بند کر دی ہیں، مدارس بند کر دی ہیں۔ اگر کوئی تشبیہ واقع ہو جائے تو ہماری کوئی غلطی نہیں، حکمران پاکستان کے جو ہیں ان کو بھی اپنے کردار سیدھے کرنے چاہیے۔ اگر 400 سال پہلے جلال الدین اکبر مدارس اور مساجد کو بند کرے تو جس طرح وہ قابل لعن تان ہے، اس دور کا کوئی حکمران بھی اگر مساجد اور مراکز اور دینی اداروں کو بند کرے وہ بھی اسی طرح قابل لعن تان ہے۔ بے شک۔ بھئی عمل جب ایک ہے تو لعنت بھی ایک جیسی پڑھنی چاہیے نا۔ ہم نے تو کسی کو دل نہیں دیا ہوا، ہم نے جس کو دل دیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین ہے جس کو ایک مسلمان کو دل دینا چاہیے۔ باقی ساری بات اس کے لیول پہ چیک کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا میری رہائی کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم یہ وعدہ کرو کہ جتنی مساجد مراکز شہید کر چکے ہو سرکاری خزانے سے ان کو بنانے کا وعدہ کرو۔ ایک شرط میری یہ ہے۔ دوسری شرط کیا تھی اس شرائط نامے میں؟ فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ ہندوستان میں جو گائے کو ذبح کرنے پہ پابندی لگی اس پابندی کو ہٹا دو، اس پابندی کو ہٹا دو۔ اور ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ساری پبلک کے سامنے ایک گائے تم خود ذبح کر کے دکھاؤ، ایک گائے تم خود ذبح کرو۔ اور ہندوستان میں یہ جو پابندی تم نے لگائی ہوئی ہے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ کوئی مسلمان بھی گائے ذبح نہ کرے، فرمایا یہ پابندی ہٹا دو۔ اور پابندی ایسے ہٹے کہ بادشاہ شامت خود لوگوں کے سامنے گائے کو ذبح کرے۔ اور اس کے اندر شرط کیا تھی؟ فرمایا ایک شرط یہ ہے کہ میں جیل میں رہا ہوں، بڑے لوگ بیچارے بے گناہ جیلوں میں تم نے قید کیے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان میں چیک کر کے جو شخص بے گناہ فنکشن کے اندر ہے سارے بے گناہوں کی رہائی کا پروانہ جاری کر دو۔ سبحان اللہ۔ وہ شرائط جس میں انسانیت کا بھلا تھا، وہ شرائط جو دین کو روکے ہوئے تھی اس ملک کے اندر، آپ نے وہ 5 6 7 شرطیں لکھ کے دی۔ فرمایا یہ شرطیں پوری کرنے کا وعدہ کر لو تو ہم بھی جیل سے رہائی کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی شرائط آپ طے کر کے بادشاہ کے ساتھ پھر آپ جیل سے باہر نکلے۔ اس چیز نے آپ کو مجدد الفسانی بنا دیا اور دین کے ساتھ تمسک
اور دین کے اوپر عمل کا عالم یہ تھا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، اور کئی دفعہ کی سیرت پاک میں آپ اپنے مریدین کو، طلباء کو یہ ارشاد فرماتے تھے مجھ پر تم جو کچھ بھی دیکھتے ہو اس میں نہ کوئی ہماری ریاضت ہے نہ اس میں ہماری محنت ہے، فرماتے یہ جو کچھ ہے یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہے، فرمایا اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تم ہمارے اوپر دیکھتے ہو یہ سارا کچھ اللہ کا فضل ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کو تم بہانہ سمجھو کہ اس فضل کو حاصل کرنے کا بہانہ کیا بنا ہے، فرمایا تو وہ بہانہ جو ہے وہ اتباع سنت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ بہانہ بنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر اتنا فضل فرمایا، فرمایا اس کا اگر کوئی عملی بہانہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی حضور پاک کی سنت سے ایک بال برابر بھی ہم نے منہ نہیں موڑا، سبحان اللہ، بال برابر بھی منہ موڑا نہیں۔ آپ کو سنت پاک کا اتنا جو تھا وہ احساس تھا اور اتنا پسند فرماتے تھے ہر معاملے کے اندر، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اپنے مریدین کی، اپنے طلباء کی ہمیشہ اصلاح فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کسی مرید کو فرمایا لونگ لا کے دو، کیا لاؤ؟ لونگ لاؤ، لونگ ہوتے ہیں نا وہ زردے میں بھی ڈلتے ہیں، خیر ٹیتھ کی درد تو ٹیتھ کے نیچے بھی رکھتے ہیں، لونگ فرمایا لونگ، وہ مرید لونگ لے گیا، آپ نے جب پکڑے تو وہ 6 تھے، وہ کتنے تھے؟ 6 تھے، آپ نے اسی وقت اصلاح کی، فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود تاک ہے، یعنی ایک ہے، اور وہ تاک عدد کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی 9 بھی 6 گوارا نہیں کی، فرمایا یہ یا 7 لو یا 9 لو یا 5 لو یا 3 لو، فرمایا اتنی چیز میں بھی آپ جو تھے ہمیشہ مستحبات کے اوپر بھی عمل فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، مستحبات بھی آپ کے جو تھے وہ قضا نہیں ہوتے تھے، مستحبات کو بھی جو تھے وہ آپ چھوڑتے نہ تھے۔ ایک بندہ کیا ہوا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے واش روم میں جانے کی حاجت ہوئی، واش روم میں جانے کی حاجت ہوئی تو جب واش روم میں جانا ہو، طہارت خانے میں جانا ہو تو ساغر پہلے بایاں قدم جو ہے لیفٹ فٹ جو وہ اندر رکھتے ہیں، فرماتے ہیں غلطی سے میرا دایاں قدم پہلے اندر رکھا گیا، غلطی سے دایاں قدم پہلے اندر رکھا گیا، فرماتے ہیں غلطی پر میں اسی وقت مطلع ہوا، مگر ایک لمحے کے لیے جو دایاں قدم پہلے اندر رکھا اس روز میرے کئی روحانی حال سلب کر لیا۔ یہ حضور کی سنت پاک سے اتنا جو تھا وہ میرا فرق آ گیا تھا، اتنا فرق آیا بس۔ اس سے اپنے خادمین کی، مریدین کی اصلاح فرماتے ہیں کہ وہ روحانی حوال جن کو تم تو دیکھنے والے نہیں ہو، مگر فرمایا کہ سنت پاک سے امتی حضور کا اتنا بھی ہٹ جائے تو اس کی روحانیت میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ کھانا تناول فرماتے تو کھانا تناول فرماتے ہوئے آپ جو تھے وہ اکثر زیادہ تر آپ کھانا تنہائی میں کھاتے تھے، زیادہ تر کھانا تنہائی میں کھاتے تھے، اور تنہائی میں بیٹھے ہوئے بھی اگر کوئی کھانا کھاتے ہوئے آپ کو دیکھتا تھا تو آپ بالکل سنت پاک کے مطابق اپنا لیفٹ فٹ نیچے بچھا کر اس کے اوپر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے سنت پاک کے مطابق کھانا کھاتے تھے، اور آپ کی درگاہ میں، خانقاہ میں جو کھانا کھلایا جاتا تھا تب بھی ہر بندے کو یہ ترغیب دی جاتی کہ وہ کھانا بھی کھائے تو حضور پاک کی سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھائے، سبحان اللہ، یہ ترغیب ہر وقت جاری رہتی۔ سنت پاک سے سر مبال برابر بھی آپ انحراف نہ فرماتے، ارشاد فرمایا کرتے کہ میرے اوپر اللہ کے فضل کا جو بہانہ بنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں حضور کی کامل اتباع کی جو ہے وہ میں نے ہمیشہ کوشش کی، اور فرماتے تھے کبھی شیخ میں کرامت کو تلاش نہ کرو، کبھی بھی شیخ میں کرامت کو تلاش نہ کرو، بلکہ اس کے وجود کو اپنے لیے کرامت سمجھو، اس کی موجودگی کو اپنے لیے کرامت سمجھو۔
فرماتے شیخ میں کرامت نہ تلاش کرو بلکہ شیخ کی موجودگی کو اپنے لیے کرامت سمجھو. اور جن شیخ طریقت کے ساتھ یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. آپ یہ آخری بات عرض کر کے میں بات کو ختم کر لوں. 5 بج گئے. حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو اپنے والد گرامی تھے وہ سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے. کس سلسلہ سے؟ سلسلہ چشتیہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے تھے. آپ اوائل عمری میں بچپن میں آپ ایک اور شیخ طریقت تھے جن کے دست حق پرست پر آپ بیعت ہوئے اور وہ شیخ طریقت جو تھے وہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے. وہ سلسلہ قادریہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے تھے. جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا حضرت مولانا عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ سفر حج کے لیے روانہ. سفر حج کے لیے آپ روانہ ہوئے تو سرحان سے چلے تو دہلی میں آئے. دہلی میں آپ کو ایک شخصیت ملی. انہوں نے اصرار کیا اور کہا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی خدمت میں تشریف لے جائیے اور ان کے بڑے کمالات اور ان کی بڑی خوبیاں اور ان کی اخلاق شخص نے بڑے پہلو بیان کیے. یہ بزرگ جو تھے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے تھے. یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے. اس بندے نے بڑی تعریف کی حتیٰ کہ حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ چلو حج پہ جانے سے پہلے چند دن میں بھی ان کی صحبت کے اندر گزار لوں. اس ارادے کے ساتھ گئے. جب ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے پہنچے معاملات کو دیکھا تو عرض کیا بلکہ انہوں نے فرمایا آپ نے فرمایا آپ کدھر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ عرض کیجیے حج کا کچھ ارادہ بنا کے دل سے خیال کر کے تو نکلا ہوں. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمۃ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اچھی طرح ہے آپ بھی 2 ہفتے ہمارے پاس ٹھہر جائیں. کتنی دیر؟ 2 ہفتے آپ کا منہ میں ہمارے پاس ٹھہر جائیں. آخر بندہ جب جاتا ہے اللہ کے گھر یا حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تو دل میں کوئی نیت اور ارادہ لے کے جاتا ہے. خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمۃ نے ارشاد فرمایا ہم نے فرمایا 2 ہفتے کے لیے ہمارے پاس ٹھہر جائیں. جس ارادہ اور نیت کے ساتھ نکلے ہیں اگر وہ یہاں پہ پوری نہ ہوئی تو آپ حج پہ چلے جانا اور اگر یہیں پہ پوری ہوگی تو آپ کی مرضی. حضور مجدد پاک ان کی خیر بات مان کے آپ ان کے پاس ٹھہرے. ابھی 2 ہفتے کا تو وعدہ تھا. 3-4 دن ہوئے. 3 دن کم و بیش ہوئے. ان 3 دنوں میں آپ نے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمت سے جو انوار و تجلیات حاصل کیے ان کا عالم یہ ہوا کہ حضور مجدد پاک خود ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور آپ نے تو 2 ہفتے کے لیے مہمان بنا کے مجھے رکھنا تھا. 3 دن مجھے گزر گئے. جو کچھ آپ کی طرف سے عطا ہوا اس کی بنا پہ ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی خانقاہ میں بطور غلام رہنے کی اجازت دی. میں مہمان نہیں بنتا مجھے غلام بنائے. حضور مجدد پاک 2.5 مہینے وہاں پہ رہے. کتنی دیر؟ 2.5 مہینے وہاں پہ رہے اور 2.5 مہینے رہ کے واپس اپنے گاؤں سرہند واپس آگے نہیں گئے. واپس اپنے گاؤں آگے نہیں گئے. ارادہ جو تھا وہ فی الحال تب جو تھا وہ ترک فرما دیا. آگے نہیں گئے کہ شیخ طریقت نے فرمایا تھا جو ارادہ لے کے آپ گھر سے نکلیں اگر یہاں پہ پورا ہو جائے تو آپ دیکھ لیں نہ پورا ہو تو آگے چلے جائیے گا. حضور مجدد پاک نے 3 دن کے بعد حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی غلامی کی اور 2.5 اور 3 ماہ وہاں پر رہے اور جو کچھ حاصل کیا. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمت فرماتے تھے جب ان کا یوم وصال آیا جب وصال کے قریب آئے تو حضرت مجدد پاک کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ولایت کا مرتبہ عطا کیا اللہ نے ہمیں جو شیخ ہونے کا مرتبہ عطا کیا اور جو مقام ولایت خدا نے ہمیں عطا کیا وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم آپ کو فیض دینے کے لیے وسیلہ بن جائیں. ہمیں بھی ولایت ایک انتخاب کی وجہ سے ملی تھی. ہماری یہ ڈیوٹی تھی. یہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیسکلی طور پر یہ دہلی سے نہ تھے. یہ دہلی سے نہ تھے. ان کے آباء و اجداد سمرقند سے تھے بخارا سے تھے.
رشیا کے ان علاقوں سے تھے اور پھر یہ افغانستان آئے تھے. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمۃ نے ارشاد فرمایا ہمیں جو درجہ ولایت دیا گیا وہ صرف اس لیے کہ ہم وہ امانت آپ تک پہنچا سکیں، اور ہم نے پہنچا دی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فیوزات سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بہار ہے. آپ کے فیوزات سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بہار ہے، اور آپ کے عقائد اور آپ کی کتب جو ہیں وہ ہمارے لیے بطور حجت جو ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں موجود ہے. آپ نے جو کچھ عقائد اس کے اندر اہل سنت کے واضح فرمائے، اسلام کے واضح فرمائے، وہ اثاثہ ہے کہ جس سے استفادہ کیے بغیر میں سمجھتا ہوں اس دور میں کوئی بھی بندہ اپنے عقائد کو درست نہیں کر سکتا جب تک وہ ان سے فیض یاب نہ ہو. میں گاہے بگاہے آپ کے اقوال جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور آپ کے عقائد آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کا صدقہ ہمارے دینوں کو ہر قسم کی معصیت اور گناہ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک پاک لوگوں کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.